اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چون عبادت کیونکہ یہ عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، چونکہ نہیں آئی ہے کوئی دلیل، کوئی حکم، چونکہ صرف دو موارد کے لیے آیا ہے ان میں سے، لہذا انسان مطمئن نہیں ہو سکتا کہ تمام امامزادوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اگه بشه برای یک کسی عیبی نداره، اما ظاهرا نیست و نشده. یہ حتیٰ علامہ مجلسی نے بھی اس چیز کو، جبکہ ان مسائل میں علامہ مجلسی کی نظر اس سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، لہذا چونکہ عبادت ہے لہذا مشکل ہے کہ ہم اس کے لیے کہہ سکیں۔ ان کل قبر سے بھی منصراف جو ہے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ تمام معصومین کی مراد ہے یہاں پہ۔ عند كل قبر هم منصرف میشه به معصومین علیهم السلام. بله کہ ہم دلیل کے محتاج ہیں۔ میت پر 5 تکبیروں سے زیادہ نہیں ہے، ہاں کچھ چیزیں استثناء، وہ استثناء ہے، ابناء الدلیل. وہ اساس سے مطلق ہے۔ میگوید بر میت 5 تا تکبیر بیشتر وارد نشده، وقت در چند مورد استثناء شده، اونا استثناست، اونا اخص مطلقه. دیکھیے وہ موارد جو ہیں کیونکہ عمومی طور سے 5 تکبیر ہے، وہ خاص ہے، تو 2-3 موارد سے زیادہ نہیں، کہ ان سے زیادہ بھی نہیں، اونا خاص عمومات میگه لہذا ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے، ان موارد کو سامنے رکھ کر ہم حکم کو وسعت نہیں دے سکتے۔ یعنی نمیشه تعمیم داد، کیونکہ 3 یا 4 یا 5 موارد استثناء ہیں، ان سے ہم یہ استفادہ نہیں کر سکتے کہ سب کے لیے ایسا ہی ہم کر سکتے ہیں، وہ خاص چیز لوگ تھے ان کے لیے تھا یہ۔ از اینا نمیشه استفاده کرد عموم را که بر خلاف عموماته، نه. دیکھیں ہم ہیں، اگر ہم اس دلیل کو دیکھیں کہ جو معرکے میں شہید ہونے والے کے لیے حکم ہے، تو اگر وہ کچھ دور کے لیے معرکے سے باہر تھا اور وہاں شہید ہو گیا تو وہ اگر عمومی طور سے شامل ہوتا ہے عرف میں تو ہم اس کو مان لیں گے، ہم استصحاب سے اس کو صحیح نہیں کر پائیں گے۔ لہذا ہم ایسی شخص کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، اور تمام عام مردے کے لیے جو احکام اس پہ جاری کریں گے۔ باید هم تغسیل بشه هم تکفین بشه. سلام علیکم. میں نے کئی دفعہ اس چیز کو بیان کیا نصیحت کے طور پر، وہی نصیحت ہے جو امام رضا علیہ السلام کی نصیحت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ، خصوصاً ہمارے جوان جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں تو امام رضا سے وعدہ کریں کہ ہم ان 2 وصیتوں پہ آپ کی عمل کریں گے۔ ایک چیز ہے آپ کے علوم کے سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا، کوشش کریں کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہے کہ اہل بیت کے علوم کو حاصل کریں، عقائد میں اہل بیت کا علم، احکام میں، احکام شرعیہ میں اہل بیت کا علم،
اخلاق میں اہل بیت کا علم. ہر شخص جو سیکھے وہ دوسرے کو سکھائے، خصوصاً دوسرے جوانوں کو سکھائے، چاہے وہ خاندان کے جوان ہوں، چاہے قبیلے کے جوان ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، جو بھی جانے اور دوسروں کو بتائیں. یہ وہ دو وصیتیں جو امام رضا نے کی. تعلموا وعلموا هاتان الوصيتان من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. زیارت پیدل چل کر اہل بیت علیہ السلام کے روزوں پہ جانا، اور بعض ان کی ذریہ جیسے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ شعائر میں سے ہے. اور قرآن نے کہا ہے وہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے وہ متقی ہے، یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے، خصوصاً اگر زیارت پیدل چل کر ہو. ہر اجر مشقت صرف راحت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ مشقت کی بنا پر ہے. مو بقدر الراحة. أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا ترجعون سالمين غانمين إلى سالمين غانمين بجاه محمد وآله الطاهرين. بله 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 بله. دیکھیے دونوں قرآن کی بات ہے، دونوں صحیح ہیں. ایک یہ کہ بہشت پہ درجے ہیں اور ہر ایک کا خاص درجہ ہے. ہر دوش فرمایش قرآن کریمه و هر دو درسته. هم این که در بهشت دیکھیے وہ خاص جو ہے ایک چھوٹا سا گھر و هر کسی در یه درجه خاصه، اما اون درجه خاص یه خانه 100 متر، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو بہشت میں سب سے کمزور غریب و فقیر ہوگا وہ پوری دنیا کو اپنے دسترخوان پہ بلا سکتا ہو. تمام اہل دنیا رو یکجا سر یه سفره دعوت کن. یعنی اس درجے میں سب سے عظیم ہوگا. در اون درجه به خاطر اون آیه دیگه، به خاطر آیه دیگه که میگه هر کسی در درجه هست. مثلا کوئی آپ اس طرح سمجھے گا آپ مشہد میں جہاں چاہیں رہ سکتے، اگر آپ مشہد میں زندگی کر رہے ہیں تو پورے مشہد میں کہیں بھی رہ سکتے. مشہد بہت بڑا ہے، پورے مشہد میں آپ کہیں بھی رہ سکتے. اسی طرح اہل بہشت میں ہر شخص اپنے درجے میں جہاں چاہے زندگی گزار سکتے. ظاہر کربلا وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور باطن کربلا کیا ہے؟ حدیث باطن کربلا کہ کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جنت میں درجات ہوتے ہیں.
ترعى يعني قطعة، يعني واقع كربلاء، كربلاء جنة، والجنة درجات، مثل ما الأرض شلون درجات، فالبيت أكو أبرلو یہ جو آج ہمیں سامنے دکھ رہا ہے یہ ظاہر ہے کربلا ہے، اور ہر کربلا کا ایک حصہ جنت کا حصہ ہے، یہ کربلا کی باطن ہے۔ في الجنة كربلاء، هذا باطن كربلاء، واقع كربلاء. سلام عليكم. چی؟ بله. یعنی در نماز وتر یہ انسان جو نماز شب کے آخری قنوت میں ہے وہاں پر مستحب ہے کہ یہ 7 بار یہ کہے ھذا مقام العائذ بک من النار، کہ میں اس جگہ پر ہوں کہ جہاں کہ جہنم کی آگ سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی خدای عز و جل اینجایی که من ایستادم در این ایستگاه هستم، یعنی انسان یہ کہنا چاہتا ہے خدایا میں جہاں پر اس وقت ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جہنم کی آگ سے پناہ دیتا ہے، مجھے بھی پناہ دے دے۔ از خدایا از آتش جہنم پناہ ہم بده، از آتش جہنم۔ یعنی اے خدا میں جو اس وقت یہ عمل انجام رہا ہوں، یہ میرا جو رک کھڑا ہونا ہے اس وقت، یعنی خدایا این ایستادگی که الان من دارم در این رکعت آخر نماز شب، رکعت وتر، این ایستادگی کہ خدایا جس طرح ہر چیز کی کوئی رکنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس وقت معافی کی جگہ ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ایستگاه ماشین سواری فلان جا ایستگاه، خدایا این ایستگاه اینجا الان ایستگاه ہے۔ دیکھیں انسان بس اسٹینڈ پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ بس میں بیٹھتا ہے، اور جب وہ جہنم سے بچنے کی اسٹیشن پہ کھڑا ہو نماز شب میں تو وہ جہنم سے بچتا ہے۔ خدا پناهش میده آتش جهنم را از نامه عملش محو میکنه. نعم. سلام علیکم. یہ لحظه دیکھیے صاحب الزمان امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ آئیں گے، سب سے پہلے آئیں گے اور زندگی گزاریں گے، صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ پھر امام زمانہ کو کوئی شخص قتل کرتے، پھر امام حسین اپنی قبر سے زندہ نکل کے آئیں گے، بعد ذلك فد وحدة تقتل صاحب الزمان، باہر نکلیں گے، امام زمانہ کو غسل دیں گے، کفن دیں گے اور اپنی قبر میں ان کو دفن کریں گے جہاں آج امام حسین کی قبر ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام پھر کئی سال زندہ رہیں، پھر امام حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے جیسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں بغیر واقعہ کربلا کے، بغیر کسی شہادت کے۔ سنوات كثيرة ثم بعد ذلك يموت الحسين، کیونکہ روایت میں کہ ایک معصومین کے لیے انتقال ہے موت کے لحاظ سے اور ایک قتل ہے۔ يظهر من الأحاديث الشريفة أن المعصومين 14 فد موت عندهم وفد قتل عندهم، پھر رسول اللہ و امیر المومنین آئیں گے، اس دنیا میں ایک ساتھ آئیں گے۔ پھر بس روایت میں ہے کہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے، تمام ائمہ ایک ایک کر کے رجعت کریں گے اور اس دنیا سے جائیں گے، اور بشر کے لیے تو اس سے مراد کچھ لوگ جو بہت اچھے ہوں گے وہ لوٹیں گے، اور وہ جو واقعاً ظالم تھے وہ بھی لوٹیں گے اس دنیا میں تاکہ ان کو عاقبت اس دنیا میں بھی ملے۔ ظهور يرجعون والظالمون الشريرون جدا يرجعون حتى يعاقبون۔ بفرمایید. اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کر لے تو اس کی جو ساس ہوگی یعنی اس خاتون کی ماں وہ اس پہ محرم ہوگی، بولے اس دنیا سے چلی جائے تبھی محرم ہوگی۔ این مادردن بیمیره مردش هم محرمه دیگه.
ہم ہیں اور دلیل کا اطلاق ہے اور وہ ظاہراً اسی معنی پہ دلیل کرے. ما هستیم و اطلاقات ظواهر حجت دیگه، اطلاقات میگیره. ظاہر آیت یہ کہ خطاب خود پیغمبر سے ہے. اور اگر یہ خطاب ہے تو پھر دوسرے نہیں دیکھیں گے. نہیں کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے نہیں، یہ نفی اس بات نہ ہے. ممکن ہے بعض دیکھیں بعض نہ دیکھیں. کسای دیگه هم میبینن، اما کسایی دیگه میبینن یا نه نفی و اثبات نشده. یعنی ممکنه ببینن، ممکنه بعضی ها ببینن. پیغمبر اور دیگر معصومین کے لیے بدلنا ضروری نہیں ہے. وہ مادی دنیا میں بھی واقعی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. لازم نہیں عوض بشه تا ببینن. در همون عالمی که عالم پیغمبر نے فرمایا کہ میری آنکھ بند ہوتی ہے لیکن میرا قلب بند نہیں ہوتا. واقعیشون میبینه. روایت داره خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن تنام عینی یعنی روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میں سوتا نہیں ہوں. استراحت خواب هم حاصل شده، چشمشون هم بسته، اما مع ذلك با دل میبینن چیزا رو ما نمیبینیم. یعنی روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 14 معصومین ہر چیز وہ مشرف ہیں. یعنی ظاہراً از ادله استفاده میشه که این 14 تا مشرف بر همه عوالم هستن. دیکھیے اگر ہمیں نہیں معلوم، اگر اس کو راز کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے تو پھر راز نہیں ہوتا. بعض قائل ہیں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن روایت نہیں ہے. ماکو روایت بعض قائلین ربما بہار علماء کی 3 جلدیں لا روایہ وہ امام ضمان رضی اللہ تعالیٰ فرجو شریف اس سلسلے میں ہے. 3 مجلدات في بحار الأنوار، راجع إلى مولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف. نعم سب حجتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا حجت، اس پہ کوئی شک ہی نہیں. اذان اور اقامت پہ کوئی حرج نہیں، لیکن نماز میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا کہ نماز میں صرف ایک عبارت جس کو شیخ طوسی نے مصباح میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کی گواہی کے دینے کے بعد بغیر وَأَشْهَدُ کہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، یہ کہہ سکتے ہیں نماز میں. بعد الشهادة الثانية مرة ثالثة لا يقول وأشهد بدون وأشهد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، دعا ہے اس کے اندر. اس دعا میں کیا ہے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ سب کسی کے لیے نہیں سوائے تیرے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. مگر یہ کہ دلیل آئی ہو کوئی چیز. اور جیسے کہ روایت میں ہے نماز کے تشہد میں جملہ ہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ بغیر جملہ اشہد ہو کے. وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ في تشہد الصلاة. وہ لوگ جو پہلے بیت کے فضائل کو چھپاتے ہیں یا کتمان کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں پشیمان ہوں گے. لهم من الله عز وجل الذين يكتمون فضائل أهل البيت. نعم میں نے اس کو خود دیکھا نہیں ہے لیکن معروف ہے. یہ مجرب ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے
اور 3 حاجتیں وہ مانگے تو امام ان کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے. روایت نہیں ہے لیکن مجربات میں سے ہے، علماء کے نظریے کی مجربات میں سے ہے. هذا بعض العلماء قايلين مجربي، بس رواية أنا ما شايف. بله کہ نتیجتاً ہم ہیں، ہر چیز حلال ہے جب تک وہ حرام ثابت نہ ہو جائے. دلیل ہے ہمارے پاس. بالنتیجه ما هستیم و كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. جس طرح معلوم ہے کہ ایک گوسفند جو حرام ہے وہ نہ کھا سکتا ہے نہ دوسرے کو دے سکتا ہے، تو جب تک شبہ ہے، محصورہ ہے، جیسے 5 میں شک ہے کوئی ایک اس میں نجیس تو 5 نجیس ہو جائیں گے، یعنی 5 سے استفادہ جائز نہیں ہے. محصور میں تقریباً علم تفصیلی والے احکام جاری ہوتے ہیں. همش میشه حرام. در تنجز علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. جمعیت تاکید یعنی سب، ہر عام میں ایک استثناء ہوتا ہے، یہاں بھی استثناء ہے. اللہ معاف نہیں کرتا جو اس سے مشرک ہو. کوئی شخص جو ایک مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل کر دے تو خدا اس کو نہیں معاف. جو امام معصوم قاتل ہے یا پیغمبر کا قاتل ہے اس کو خدا نہیں معاف کرے گا. یہ استثناء ہے، خاص مورد ہے. استثناءات داره. اینو کسی که قاتل نبی باشه، قاتل امام معصوم باشه، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. الا استثناء ہے قرآن میں مسلسل ہے. اینم یکیشه. بله چرا نه. ان الله یغفر الذنوب جميعا الا حسب استثناء. نعم. عزم تصمیم یہ ارادہ قوی. اگر امام ارادہ قوی رکھتا ہو تو وہ کامیاب ہو جائے. یعنی تصمیم التاء باللغة العربية للتأكيد، يعني إرادة قوية. إذا الإنسان إرادة قوية كانت عنده يتوفق. غلو کا مطلب کہ معصوم سے وہ چیز نسبت دینا جو اللہ کی صفات ہے، جو اللہ سے خاص ہے، یہ غلو ہے. ينسب إلى المعصومين عليهم السلام صفات الله عز وجل، الصفات الخاصة بالله عز وجل. هذا الغلو. نعم. زیارت میں انسان کو چاہیے کہ کوئی جملہ کم یا زیادہ نہ کرے. ہاں زیارت کے بعد کسی جملے کو بڑھانا گھٹانا کر سکتا ہے. اما بر الزیارہ خارج الزیارہ ما يخالف. نعم. جو معتقد نہیں ہے ولایت کا اس کے لیے الگ حکم ہے، لیکن جو ناصبی ہے یعنی اہل بیت کا دشمن ہے کھل کر، اس کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں، اس سے معاملات صحیح نہیں ہیں. يعني ينصب العداء للأئمة عليهم السلام، يعني معادي لا ما يجوز. يعني الشخص اللي قتل چونکہ امام حسین علیہ السلام کا قصاص نہیں لیا گیا، امیر المومنین کا قصاص لیا گیا. الامام الحسین علیہ السلام امیر المومنین اگر سب کو بھی قتل کر دے تب بھی قصاص حاصل نہیں ہوا. امام حسین کا قصاص ابھی نہیں لیا جا سکا. لہٰذا امام حسین کے حرم پہ لال پرچم ہے جو قصاص کی علامت ہے. امام امیر المومنین کا قصاص کر لیا گیا تھا، لہٰذا اس کے پرچم نہیں ہے. یہ خاص ہے امام حسین علیہ السلام. قتل كل قتلة الحسين؟ لا، قتل بعض. الوتر الموتور
ولذا هذا خاص بالإمام الحسين عليه السلام. يعني ياخذ اختيار الإمام الحسين صاحب الزمان. إيه. سيدنا قامت كربلاء الأجدوات. شنو؟ كربلاء قامت الأجدوات. للحسين عليه السلام. حسین قتل کیا بغضاً لعبی کے، خود ان لوگوں نے کہا. امیر المومنین جو والد ہیں امام حسین کے، قتل الحسین علیہ انہوں نے مشرکین کو قتل کیا مختلف جنگوں میں. تو بعض نے اس طرح سے کہا کہ ان کا بدلہ لوگوں نے امام علی کے اولاد سے لیا. علیہ السلام هذا كان قتل المشركين في الحروب. ریا کی اصل اراء ہے، یعنی انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے نعم، لیکن اس لیے کر رہا ہے دوسرے دیکھیں کہ میں اچھا ہوں، نمازی ہوں. یہ حرام ہے. يعني قد يكون فد واحد يصلي اور نماز میں اور عبادت کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے. ایک روایہ ایک سما، یعنی انسان کرتا ہے یہ عمل تاکہ لوگ اس کے بارے میں اچھا کہیں. سبب لبطلان العبادة. اكو رياء وسمعة، يعني يريد سما بھی ریا کی طرح ہے. مثلا ينفق صدقة ينطي لله، قد يكون لا حتى الناس يشوفوا هذا، تاکہ لوگ ایک دوسرے تک پہنچے اور لوگ میری تعریف کریں. سمعة مثل الرياء. اس کو ریا کہتے ہیں، کو سمعہ کہتے ہیں. يريد حتى واحد عن واحد ينقل يتسامعون أنه هذا فلان خوش إنسان ينفق في سبيل الله مثلا. الرياء والسمعة. چونکہ تسبیح حرام ہے لہٰذا یہ بھی حرام، کہ جو گوشت جو حرام ہے اس کو دوسروں کو دے کھانے. چون تسبیح حرامه بله، این جایز نیست این گوشتی که حرام خوردنش به دیگران. یعنی اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے تو اپنے مہمانوں کو نہیں کھلا سکتا حرام گوشت، مگر یہ کہ بیان کر دے ان سے کہ یہ حرام گوشت ہے. و اگه تقدیم کرد باید تسبیح نشه برای اینکه اینا حرام بخورن، باید بهشون بگه حرامه. جہاں تسبیح نہیں ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں تسبیح ہے وہاں حرام ہے. چون تسبیح نہیں، اونا سبب نیست. نعم. چه تسوي المبلغ؟ جس طرح انسان دنیاوی حاجتوں کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے اسے اخروہ کے لیے بھی کر سکتا ہے. بس اچھا ہے، پسندیدہ. خدا پیغمبر اس دنیا سے گئے اور مدیون تھے، یعنی قرض میں تھے، اور پیغمبر کے بعد امیر المومنین مقروض اس دنیا سے گئے. امام حسین شہید ہوئے اور مقروض اس دنیا سے، لیکن یہ امور خیر کے لیے گئے قرض تھے. امام الحسین علیہ السلام استشهد وهو مديون، أي خالف زين الدين لأمور الخير زين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.